وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني ذو مال كثير وذو اهل ومال فاخبرني كيف اصنع وكيف انفق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقرباءك وتعرف حق المسكين والجار والسائل۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہیں۔ وہ ہمارا مالک، ہمارا روزی رساں، ہماری مشکلات دور کرنے والا، صرف چند ہزار چند لاکھ نہیں، چند کروڑ نہیں، بلکہ پوری دنیا کو پالنے والا، رزق روزی دینے والا ہے۔ صرف خشکی کی مخلوق ہی نہیں بلکہ تری کی مخلوق کو بھی پالنے والا اور رزق روزی دینے والا ہے، اور یہ سلسلہ ہزاروں لاکھوں سال سے جاری ہے۔ آج ہم لوگ بھی اسی دنیا میں پیدا ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد بھی تھے، ہم نہ ہوں گے، ہمارے بعد بھی بے شمار لوگ ہوں گے۔ تو ہم جیسوں کے لیے اور کائنات کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء نے اپنی اپنی قوموں میں تعلیم پیش کی، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے خالق کا، جس نے ہمیں بنایا، اس کا دین ہمیں پہنچایا ہے۔ حضرات گرامی، ہم نے اپنی زندگی کا ایک مختصر سا دور گزار کر پھر واپس چلے جانا ہے۔ کوئی یہاں نہیں رہے گا ہمیشہ، آج کسی اور کی، کل کسی اور کی باری ہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ہاں، جنہوں نے کفر و شرک سے پرہیز کیا، توحید پر قائم رہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی گزاری، وہ اپنا یہ 60-70 سال کا دور جو ہے اچھا گزار کے چلے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہمیشہ کی راحتیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا، جہنم کی طرف بھی اور جنت کی طرف بھی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف لوگوں کو گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں لایا جائے گا، اور جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، اور جنت کا نگران، جنت کا داروغہ وہ کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ نے تمہیں پاکیزہ قرار دیا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں، اللہ کی تم پر برکتیں ہوں، آج تمہیں مرحبا ہے، فادخلوها خالدین، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر وہ لوگ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، آج تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس رب کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، جو لوگ ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے ان کے لیے جنتیں ہیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو زکوٰۃ دیں گے، صدقات و خیرات کریں گے، شرک اور کفر سے بچ کر توحید والی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اس رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا جو ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے،
اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جو جہاد کریں گے اللہ جنت میں ان کی مہمان نوازی کرے گا۔ بے شمار وعدے اس رب نے کیے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں خوشخبریاں سنائیں۔ آج قیامت کے دن قائم ہو چکا ہے، فیصلے کا دن ہے۔ صدقنا وعدہ، ہمارے رب نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت کی زمین کا مالک بنا دیا، ہم وہاں جہاں چاہیں ٹھہریں، جہاں چاہیں پھریں اور جہاں چاہیں کھائیں پئیں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یقیناً عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اچھا اجر ہے۔ کس کے لیے؟ عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ عمل کرنے والوں کے لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات گرامی، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی آپ کا گول ہو، کوئی بھی آپ کا ٹارگٹ ہو، اس کے لیے عمل ضروری ہے۔ عمل ضروری ہے۔ انسان ذہن میں سوچتا ہے، پھر زبان سے ارادہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے تو اس کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے، تاریخ کا اصول ہے، انسانیت کا اصول ہے، قرآن و حدیث کا اصول بھی یہی ہے۔ اور پھر اعمال میں، عبادات میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، پھر حقوق العباد میں۔ یہ تو یہ اسپیکر بند کر دو، یہ آواز ہلکی کر دو، بہت کان میں لگ رہی ہے۔ عبادات میں آپ نے سنا، معاملات میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں عمل ہی کرنا ہوگا، باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عمل کرنے کے لیے نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی ناک کی، اپنی انا کی، اپنی چودراہٹ کی، اپنے عہدوں کی، اپنے پیسوں کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ کچھ ہاتھ سے دیتے ہیں تو کچھ ہاتھ میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ فطرت کے اصول ہیں، یہ کائنات کے اصول ہیں، یہ شریعت کے اصول ہیں۔ انہی قربانیوں میں سے ایک قربانی آج ہم دیتے ہیں۔ ہم کھانے پینے کی قربانی دیتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کھانے پینے کی قربانی کو ہی اصل دین سمجھ چکے، اصل روزہ ہم اسی کو سمجھ چکے۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ اور جو ہم 12 گھنٹے کھانے پینے کی قربانی دے رہے ہیں، اس کی کسر پھر صبح سحری میں اور رات کو افطاری میں بالکل پوری کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ضمیر نہیں جاگ رہا، ہماری روح کی پرورش نہیں ہو رہی، ہمارے خیالات کی صفائی نہیں ہو رہی، ہمارے دلوں پہ رقت طاری نہیں ہو رہی، ہمیں دین سمجھ میں نہیں آ رہا، کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث رسول سمجھ میں نہیں آ رہی، دل جاگ نہیں رہا، نفس کی اصلاح نہیں ہو رہی، دل میں دین کی تڑپ، دین کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، بس ایک دیکھا دیکھی، ایک مشینی زندگی کی طرح ہم دین کا کام بھی کر رہے ہیں، ایک مشین کی طرح چل رہے ہیں۔ نہ قرآن پڑھنے والے کے دل میں وہ رغبت اور رقت، نہ قرآن سننے والوں کے دل میں وہ رغبت و رقت، کیونکہ وہ اگر چند گھنٹوں کے لیے کھانے پینے کی قربانی دے رہا ہے تو وہ اس کی کسر بھی پوری کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد روزے میں غیبت، جھوٹ، یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نا، کسی رائٹر نے لکھا ہے کہ جاپان میں کوئی مسلمان کام کرتا تھا اور وہ روزے رکھتا تھا، تو اس سے کام کرنے والی کسی جاپانی لڑکی نے جو غیر مسلم تھی، اس نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا کیا سلسلہ ہے؟ اس نے کہا بھئی ہم یہ 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اتنی سی بات ہے، صرف فاسٹنگ؟ اس نے کہا نہیں، اس میں تو ہمیں دھوکہ دہی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چوری سے اور برے کاموں سے، بری باتوں سے بھی رکنا پڑتا ہے۔ ہم جو ہے اس میں پھر جھوٹ نہیں بولتے، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتے، یہ سب ہمیں جو ہے وہ باتیں بتائی گئی۔ اس نے کہا اچھا، تو تمہارے لیے یہ پابندی صرف 1 مہینے کی ہے؟ ہم تو سارا سال جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو سارا سال دھوکہ نہیں دیتے، سارا سال ملاوٹ نہیں کرتے، سارا سال لوگوں کو نہیں لوٹتے، سارا سال ناجائز منافع خوری نہیں کرتے۔ تمہارا تو مزے ہیں بھائی، 1 مہینے کے لیے تم پر پابندی ہے صرف۔ کتنا بڑا طنز ہے اگر یہ حقیقت ہے تو۔
سچا واقعہ نہیں ہے، مثال ہے تب بھی یعنی جو رسول جو پیغمبر ساری کائنات کی اصلاح کے لیے آئے تھے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کی رسالت کی گواہی دی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. ہمارا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں بحیثیت قوم پوری دنیا میں بحیثیت مسلم یہ تمام کوالٹیز یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے تھیں. آج دوسری قوموں نے عمل شروع کر دیا ہے، اور ہم جو ہیں وہ صرف عبادات کے رہ گئے ہیں، اور وہ عبادات بھی جو صرف جسم ہیں اور روح سے خالی ہیں. حضرات گرامی، باتیں پرانی ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی ضروری ہے. ہم نے اپنے دلوں کو جھنجھوڑنا ہے. آخر کب تک ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، ہمارے جسمانی اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، قبروں کے کنارے پہنچنے والے ہیں، عمر کا دوسرا حصہ ہم شروع کر چکے ہیں، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. ہم کب اپنی اصلاح کریں گے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو دین کے حساب سے چلائیں، وہ دین جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی اصلاح کے لیے آیا. صحابہ کرام کے اندر شوق تھا، رغبت تھی، وہ خود پوچھتے تھے آگے بڑھ کر، چاہے دین کا مسئلہ ہو چاہے جہاد کا مسئلہ، اپنے آپ کو خود پیش کرتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، قتال کے لیے پیش کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے قیام اللیل کے لیے. صحابہ کرام آپس میں پوری رات کے لیے کھڑے ہوتے تھے. ان کے اندر شوق تھا. ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم جتنا زیادہ کھائیں گے اگر ناراض نہ ہو تو جتنا زیادہ ٹھوسیں گے شاید اتنی ہمارے اندر توانائی آئے گی. معاشرے میں جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو رسد کم ہوتی ہے، سب کو پتا ہے، سپلائی کم ہوتی ہے. جب سپلائی کم ہوتی ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. تو جو ہم مہنگائی کا شکوہ کر رہے ہیں خاص طور پہ اس مہینے میں کھانے پینے کی، فروٹ کی، اس کی وجہ یہ ہماری ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. یہ تو کھانے پینے کی ڈیمانڈ کم کرنے کا مہینہ تھا، کھانے پینے کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے، سپلائی کم ہو گئی ہے، ریٹ زیادہ ہوگا. سمپل سا فارمولہ ہے، اور یہ صرف اکنامکس کا نہیں بلکہ شریعت کا فارمولہ بھی یہی ہے. حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا جی گوشت مہنگا ہو رہا ہے، کہاں کھانا چھوڑ دو. تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحابہ کرام کو یہ غلط فہمی نہیں تھی، وہ کھجوریں کھا کر توانا رہتے تھے. ہم نے کھجور کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے، بہت معمولی سمجھ لیا ہے. وہ کھجوریں کھا کر توانا رہتے، کھجوریں کھا کر، کھجوروں کی گھٹلیاں چوس کر جہاد کرتے، اور کھجوریں کھا کر جو ہے روزے رکھتے تھے. اور پھر ان کے اندر شوق تھا، تڑپ تھی، ان کی توانائی ذکر اذکار میں تھی، اللہ کے کلام میں ان کی توانائی تھی، قرآن میں ان کو توانائی ملتی تھی، سورۃ الاخلاص سے ان کو توانائی ملتی تھی، سورۃ الفلق سے ان کو توانائی ملتی تھی، سورۃ البقرہ سے وہ توانائی حاصل کرتے تھے. غزوہ بدر اس مہینے میں ہوا ہے، غزوہ بدر ماہ رمضان میں ہوا، اور جنگیں اور غزوات بھی اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں وہ بھی رمضان میں ہوئی ہیں کتنی، خالی پیٹ. آج تھوڑا سا کوئی محنت والا کام ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ بچوں کے پیپر چل رہے ہیں جی، وہ بڑی مشقت ہو رہی ہے جی، پیپر میں یاد کرنا پڑتا ہے، کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو شدید محنت والے کام میں بھی روزہ نہیں چھوڑتے. اس کا تعلق ایمانی طاقت سے ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر وہ طاقت پیدا فرما دے. حدیث شریف شروع میں پڑھی تھی، صحابی رسول خود آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ذو مال کثیر وذو اہل ومال. یا رسول اللہ میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اہل و عیال بھی ہیں. اہل و عیال بھی ہیں. مسلمانوں کی سوچ کے مطابق، اسلام کی سوچ کے مطابق بال بچے زیادہ ہونا بھی یہ اللہ کی نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف پیسہ زیادہ ہونا، مکان زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے، بچے بیویاں زیادہ ہو گئے تو کہاں سے کھائیں گے. یہ غیر اسلامی نقطہ نظر ہے، یہ مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے. یہ مغربی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ صرف
پیسوں کو، ایسسٹ کو، گھروں کو دولت سمجھا گیا ہے اور بیوی بچوں کو دولت نہیں سمجھا گیا۔ اسلام یہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صحابی رسول یہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ میرے اہل و عیال بھی ہیں الحمدللہ، اور بال بچے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، مال ہیں، آپ میرے لیے کیا احکامات دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاخبرنی کیف اصنع، آپ مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے، کیف انفق، کیسے خرچ کرنا ہے۔ خود پوچھ رہے ہیں، خود پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تخرج الزکاۃ من مالک فإنها طہرۃ تطہرک، زکوٰۃ نکالو اپنے مال کی، یہ مال تمہارے، یہ زکوٰۃ تمہارے مال کو اور تمہیں پاک کر دے گی۔ وتصل اقرباءک، اپنے رشتہ داروں کا حق پہچانو، رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھو، رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھو۔ آج ہمارے پاس جہاں کوئی ذرا سا ایکسٹرا پیسہ آیا ہم گاڑی کا ماڈل بدلتے ہیں، ہم مکانات میں رینوویشن شروع کر دیتے ہیں، ہم فضول کام شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو جب بھی آپ کے پاس ایکسٹرا آ رہا ہے وہ کسی اور کا حق ہے، آپ نے پہنچانا ہے، پہچان کر پہنچانا ہے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، غربا کو۔ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ، پہچان کہ حق مسکین کا حق کیا ہے، پہچان، یہ تیری ذمہ داری ہے، تو نے پہچاننا ہے، تو نے معلومات کرنی ہے کہ مجھ پر حق کا، مسکین کا حق کیا ہے، مجھ پر کس کا حق ہے، کس کس کا حق مجھ پر وارد ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ والجار، اور پڑوسی، پڑوسیوں کا حق، یہ ایک بات کہتا چلوں برسبیل تذکرہ، لوگوں کی جو سوسائٹیز بنتی ہیں وہ ان کے اسٹیٹس کے مطابق بنتی ہیں، یہ اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے، چاہے مسلک ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے سوشل اسٹیٹس ہو، پیسہ ہو، ان تینوں چیزوں کی ملی جلی آبادیاں ہونی چاہیے۔ ایک ہی ملک میں مختلف مذہب کے لوگ رہ سکتے ہیں، ایک ہی علاقے میں مختلف مسلک کے لوگ رہ سکتے ہیں، ایک ہی علاقے میں مختلف برادریوں کے لوگ رہ سکتے ہیں، ایک ہی علاقے میں امیر اور غریب لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ اسلامی اور عالمی نقطہ نظر ہے۔ ہم لوگ اسلام مذہب کے حساب سے، مسلک کے حساب سے، برادری کے حساب سے اور پیسوں کے لحاظ سے الگ الگ آبادیاں قائم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی پڑوسی نہیں ملتا جس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کر سکیں، سارے ایک ہی لیول کے ہیں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کو ابھی چھوڑیں، صرف کہہ دیا ہے۔ تو پڑوسیوں کا حق سمجھنا اور ان کو پہنچانا، مسکینوں کا حق پہنچنا، سمجھنا اور ان کو پہنچانا، یہ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ والسائل، اور اگر کوئی مانگنے آ جائے تو اس کا حق دینا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کیجیے۔ اسی طرح صدقے سے متعلق، روزے سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا تھا، لہٰذا اس کے متعلق میری سفارش قبول کر۔ یہ روزہ اور قرآن یہ قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ کب؟ کہ جب ہم ان کی حدود و قیود اور ان کی شرائط کے مطابق روزہ رکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے۔ قرآن دن میں بھی پڑھنا ہے اور رات کو صلاۃ تراویح میں بھی پڑھنا ہے اور تہجد میں بھی پڑھنا ہے یا سننا بھی ہے۔ اعتکاف کے دن آنے والے ہیں، اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے، چاہے وہ مردوں کا ہو یا عورتوں کا ہو، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ گھر میں جو خواتین اعتکاف کرتی ہیں
اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے ہی اپنے طور پہ عبادت کر لیں، اپنا کوئی دن کا ٹائم، رات کا ٹائم مخصوص کر کے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ کر عبادت کر سکتی ہیں خواتین، اور اگر مساجد میں سہولت ہو تو مساجد میں اعتکاف کریں، بالکل جائز درست ہے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کے ایسے کاموں میں اور خدمت خلق کے ایسے کاموں میں مصروف ہے کہ اس کی اعتکاف کی نیت تو ہے لیکن وہ اعتکاف نہیں کر پا رہا، تو اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی اتنے بڑے کام کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ جیسے کہ واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ایک صحابی رسول کے پاس اعتکاف کی حالت میں کوئی دوسرا آدمی آیا کسی کام کے لیے، تو وہ اعتکاف سے نکل کر اس کا کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ جا کر اس کا کوئی کام کر دیتا ہے اور اس کے کام آ جاتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کے کسی جائز کام میں اس کی معاونت کر دیتا ہے، تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے بڑھ کر ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھیے اس حدیث شریف کی روح سے۔ لہٰذا جس نیکی کا موقع ہو اس نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو معتکفین اور معتکفات ہیں، وہ ان کو بھی حوصلہ دیا کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں اور کسی کے آپ کو انتقال کی خبر ملتی ہے، کسی کے حادثے کی خبر ملتی ہے، کسی کی بیماری کی خبر ملتی ہے اور آپ کا اعتکاف نہیں ہوتا تو آپ جاتے، آپ کا اعتکاف نہیں ہوتا تو آپ جاتے۔ عام دنوں میں آپ جاتے تھے، عیادت کے لیے جاتے تھے، جنازے کے لیے جاتے تھے، لیکن اگر آپ نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے اور آپ اعتکاف میں ہیں تو پھر آپ اگر وہاں نہیں جاتے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اعتکاف کی اپنی جگہ اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ اگر آپ دوسری نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں تو اللہ وہ ثواب بھی دے دے گا، اور اگر کوئی ایسی شدید ضرورت ہو، کوئی انسانی خدمت خلق کا معاملہ ہو، کوئی کام ہو، اور اگر آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری عشرے میں بھی اللہ رب العالمین نے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں، اور خاص طور پہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس کو لیلۃ القدر مل گئی اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ صرف چند منٹ اور بس زکوٰۃ سے متعلق 2-3 باتیں تھیں۔ ہر سال ہی تقریباً لوگ جو ہے وہ زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو زیورات کی زکوٰۃ کے لیے حدیثیں موجود ہیں اور متعدد علماء حدیث نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے خود زیورات کی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں واضح طور پہ حدیث موجود ہے کہ ان کی انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھیاں تھیں، چاندی کے چھلے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جہنم کا ایندھن ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طرح پازیب جو پاؤں میں سونے چاندی کی ڈوری پہنی جاتی ہے، پازیب، اس پر، اسی طرح جو کنگن ہوتے ہیں، کنگنوں پر، اپنا انگوٹھیوں پر، چھلوں پر، ان پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ دلوائی ہے۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 7.5 تولہ کا جو مسئلہ ہے یہ فقہی مسئلہ ہے۔ تو کہیں بھی پازیب یا انگوٹھیاں، چھلے، کنگن، یہ کہیں بھی 7.5 تولے کے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو یہ بڑا مسئلہ تفصیلی ہے، لیکن اب اس دور میں احناف علماء، فقہ حنفی کے جو علماء ہیں، انہوں نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے،
1 تولہ سونا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس 100 روپے بھی ہیں، 100 روپے بھی اگر اس کے پاس ہیں تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہمارے جماعت غرباء الحدیث کے جو علماء تھے، جو محققین تھے، جو مفتیان کرام تھے، انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کا ہی دینار اور درہم کاؤنٹ کیا دوسری احادیث کو ملا کر، باقاعدہ تفصیل ہے اس کی، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کسی کے پاس کم سے کم مالیت کا بھی سونا ہے، کم سے کم مالیت کی بھی چاندی ہے، تو وہ اس کی قیمت نکالے گا، اس کی قیمت نکالے گا اور اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس کا 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا لیجئے، سونا جو ہے وہ تقریباً 2 لاکھ روپے تولہ ہے، 2 لاکھ روپے تولہ ہے، 7 دونی 14، اگر 15 لاکھ کا کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، 14 لاکھ کا 13 لاکھ کا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ یعنی اگر میرے پاس 13 لاکھ روپے کا سونا ہے اور میرے پڑوس میں میرے عزیز رشتہ داروں میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو مجھ پہ فرض نہیں ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، یہ بات عقل میں آتی ہے۔ سونا زیورات یہ اضافی چیز ہے، کسی بندے کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک شخص کے پاس اضافی چیز ہے، سونا چاندی اضافی چیز ہے نا، مطلب اسٹور کرنے والی زیورات ہیں، زیورات کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں، تو کسی غریب مستحق کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لباس سے پریشان ہے، کھانے پینے سے پریشان ہے، اور کسی کے پاس 14 لاکھ کا زیور ہے اور وہ عورت کہتی ہے بھائی میرے پاس تو، میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ تو اسلام اتنی بڑی ناہمواری کا کوئی درس نہیں دیتا، تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، غلام میں، مالک میں، آقا میں، نوکر میں فرق ہوتا ہے، وہ فرق صحیح ہے، لیکن اتنی بڑی ناہمواری، اتنا بڑا طبقاتی فرق اور اتنے بڑے ڈفرینس کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ تو جس کے پاس جیسا بھی زیور ہے وہ اس کی قیمت نکلوائے اور اس کی 2.5% زکوٰۃ دے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں کام کرنے والی ہیں، ماسیاں ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ دے دیں۔ تو بھائی دیکھیں، زکوٰۃ کے بارے میں 1 2 نہیں 20 دلائل ہیں، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے، اسلاف سے، بر صغیر کے علماء سے، ہر طبقے کے علماء سے آپ کو دلائل مل جائیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اجتماعی طور پر بیت المال میں ہی دی جاتی ہے، زکوٰۃ انفرادی طور پر ادا نہیں کی جاتی۔ سارا سال آپ جو صدقہ دینا چاہیں، جو چیز دینا چاہیں، تحفہ دینا چاہیں، عطیہ دینا چاہیں، انفرادی طور پر انڈیویجولی آپ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال میں دی جائے گی۔ اب اگر اسلامی حکومت ہے، امانت دار حکومت ہے اور پوری اسلامی کنٹری ہے، تمام ریاست مدینہ کی طرح کا کوئی ملک ہے، تو حکومت کو دی جائے گی بالکل، اور حکومت جو اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق خرچ کرے گی۔ لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو اس لیے ہم اسلامی جماعتیں سال ہا سال سے موجود ہیں اور ان کے نظم کام کر رہے ہیں، ان کو آپ، ان میں سے آپ کو جن پر اعتماد ہے آپ ان کو زکوٰۃ دیں اور جمع کرا دیں، اور آپ کی زکوٰۃ اسی وقت ادا ہو گئی جب آپ نے اس کے عامل کو دے دی۔ حدیث ہے باقاعدہ ترمذی شریف میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کے عامل کو، عامل کیا مانا، جو ورکر آ رہا ہے، جو زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے، جو نمائندہ ہے، جو ناظم ہے، جو کارکن ہے، کہ وہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت اجازت سے، مرکز کی اجازت سے زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر ہوا ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ میں ان کو اگر زکوٰۃ دے دوں تو فقط بری، تو کیا میں بری ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ زکوٰۃ ان کی ثواب دید پر ہے کہ وہ اکٹھی کسی کو دیں، ضرورت مند کو، یا ماہانہ بنیادوں پر دیں، یا سہ ماہی بنیادوں پر دیں، یا کسی کو راشن کے لیے دیں، کھانے کے لیے دیں، کپڑے کے لیے دیں، کسی ٹھیا لگانے کے لیے دیں، رکشہ خریدنے کے لیے دیں، جس طرح سے وہ مناسب سمجھے گا اسلامی نظم وہ دے گا۔ آپ کی زکوٰۃ اس وقت ادا ہو گئی جب آپ نے دے دی، اور اگر خدا نخواستہ کوئی خیانت کرتا ہے تو تب بھی اس زکوٰۃ دینے والے پر نہیں ہے، اس لینے والے پر اس کا گناہ ہے۔ تو یہ ایک اسلامی نظام ہے، اسلامی سسٹم ہے، اس کا دیکھیں اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ پہلے بھی ماضی میں ایسا ہوتا رہا کہ لوگوں نے اپنی فیکٹریوں، کارخانوں کے باہر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر لیا، ہاں جی فلاں دن جو ہے وہ لوگوں نے اپنی NICs جمع کرائیں، انہوں نے اس کے بدلے پرچیاں ایشو کر دیں، ہاں جی زکوٰۃ دی جائے گی، وہ لوگ جمع ہو گئے، اب ان کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل۔ ابھی کیا ہوا ہے لیاری ٹاؤن میں، بھگدڑ مچ گئی، 12 افراد جو ہے بھگدڑ میں آ کر جہاں بحق ہو گئے۔ اللہ معاف کرے، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں شاید ہمارے دل پہ اس کا اتنا اثر نہ ہو، لیکن بیرون ملک
دوسری دنیا میں جو پیغام جاتا ہے وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے، آخری کتاب ہے، ان کے پاس اسلامی سسٹم ہے، ان کے پاس اسلامی نظام ہے، ان پاکستانیوں اور مسلمانوں کے پاس پھر ان کے یہ حال ہے کہ انسانی خون اتنا ارزاں ہوا ہے، اور اس فیکٹری مالک نے صرف 2.5 لاکھ روپے تقسیم کرنے تھے، جس میں 12 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انفرادی طور پر تقسیم کرنے کے نتائج ہیں۔ کہیں کوئی راشن کا آٹے کا تھیلا لے کر فوت ہو رہا ہے، کہیں کوئی کسی طریقے سے فوت ہو رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت افسوسناک معاملہ ہے۔ اگر حکومتیں اس طرح کا نظم قائم نہیں کرتی تو آپ کا تعلق جس جماعت سے بھی آپ کی جماعتوں نے نظم قائم کیا ہوا ہے آپ ان کو دیں۔ ان کے پاس کارکنان ہوتے ہیں، وہ کارکنان کہ جو تنخواہ لیتے ہیں، سارا سال کام کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر ہے کہ والعاملین علیہا، جو عاملین ہیں، جو اس نظام کو سنبھالنے والے ہیں، جو اس کے اخراجات ہیں، ان کا خرچہ بھی زکوٰۃ سے نکالا جائے گا۔ یا پھر کچھ رضاکار ہوتے ہیں جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، ان کے پاس سسٹم ہوتا ہے، ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، ان کے پاس سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ میری معلومات کے مطابق کسی دینی ادارے میں، این جی او میں، تنظیم میں، کسی مرکز میں کہیں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ان کے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ان کی ایک ساکھ ہوتی ہے۔ بعض مخیر حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی ایک این جی او بنا لیں گے، چند مل مالکان مل کر، اور ہم جو ہے بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی تنخواہ کے ہم کام کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے، اگر کر سکو تو کرو، لیکن آپ ایفیشنسی کیوں دکھا رہے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ والعاملین علیہا، جو اس پر کام کرنے والے نظم پر، وہ بھی اسی زکوٰۃ میں سے ان کے اخراجات دیے جائیں گے، تو آپ لینے والے کو برا کیوں سمجھ رہے ہو؟ اور خود آپ نہیں لے رہے، فری کام کر رہے ہو، خود کو اچھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اللہ رسول نے جو احکامات دے دیے اس سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رسول نے جو احکامات دے دیے اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھو، اس سے آگے نہیں بڑھو، اپنے آپ کو ایفیشنسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے واضح طور پر قرآن کی آیت میں یہ کہہ دیا ہے، رسول اللہ کا عمل موجود ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو ان خدمات کے انجام دینے پر ان کو پیسے دیے، ان کو تنخواہیں دیے، ان کو اخراجات دیے۔ یہ واحد مد ایسی ہے ان 8 مصارف میں سے کہ جس میں بطور زکوٰۃ نہیں دیا جا رہا، وہ بطور معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، اگر وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، تب بھی ان کو دیا جائے گا۔ ہاں وہ لے لیں، اس کے بعد اگر ان کا دل بڑا ہے، ان کا جگرا ہے، تو پھر وہ صدقہ کر دیں، پھر وہ دے دیں، امیر کو واپس کر دیں، غریب کو دے دیں کہ بھئی آپ اپنے طور پہ خرچ کر لیں، امیر کو کہتے جی آپ مزید یہ مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ تو اسلام کے جو احکامات ہیں، نہ ان میں کمی کرنی ہے، نہ ان میں اضافہ کرنا ہے۔ اچھا وہ لوگ جو چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کب تک یہ کام کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ اپنا کاروبار دیکھیں گے، اپنے مسائل دیکھیں گے، یا وہ ان مستحقین کو نمٹائیں گے؟ ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، ہر کام ہر آدمی نہیں کر سکتا، الگ الگ شعبے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پاکستانی کابینہ تھوڑی ہے کہ ایک وزیر کے پاس جو ہے وہ 3 محکمے ہیں۔ یہ اسلام ہے، ہر کام کے لیے ہر آدمی نہیں ہوتا۔ تو اگر کچھ لوگ اس نیکی کے جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں اور اٹھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے یہ کام کریں گے اور بغیر کسی فیس کے کریں گے، پیٹرول بھی اپنا خرچ کریں گے اور ہم کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، صحیح ہے، کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن کب تک؟ ان کا اپنا کاروبار، ان کے اپنے مسائل متاثر ہوں گے۔ جو لوگ ان کاموں کے لیے وقف ہیں وہی یہ کام کریں گے تو کام چلتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم اپنی جماعت غربا اہل حدیث سے منسلک ہیں عرصہ دراز سے، اور اس کے تحت مدارس ہیں پنجاب میں، سندھ میں، اور ہر مد میں الحمدللہ طریقے سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ جب جہاد کا دور تھا الحمدللہ تو جہاد میں بھی خرچ کیا گیا۔ اب اس کے علاوہ مدارس کا سلسلہ ہے، وہاں بھی الحمدللہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پرویز مشرف اللہ بخشے، انہوں نے کہا تھا کہ مدارس جو ہیں ان سے بڑی این جی اوز کوئی نہیں ہے، کہ جہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام مدوں میں خرچ کیا جاتا ہے، باقی پروپیگنڈے اور افواہیں تو سب کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو ہماری قوم کا کام ہے۔ آپ کو جس پر زیادہ اعتبار ہے، اعتماد ہے، آپ وہاں خرچ کریں۔ کسی بھی پارٹی، کسی بھی جماعت کا کام اوورآل دیکھا جاتا ہے، اوورآل دیکھا جاتا ہے، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ بال کی کھال نکالیں گے تو کوئی بھی آپ کو دودھ سے دھلا ہوا نہیں ملے گا۔ اوورآل دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کام کتنا ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، مستقیم تک پہنچ رہا ہے، سارا کچھ ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں۔
اگر کسی کے بارے میں کنفرم ہو جائے، یقین ہو کہ بھئی ہاں یہ لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو آپ مان نہیں دیں، لیکن افواہوں پر کان نہ دھریں۔ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی جہادی جماعت ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی تبلیغی جماعت ہو، پروپیگنڈے سب کے علماء کے بارے میں ہیں۔ یہ ہماری قوم کا کلچر بن چکا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ آپ نے اپنی قبر سیدھی کرنی ہے، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کو جن پر زیادہ اعتماد ہے آپ وہاں خرچ کریں، بے فکر ہو کر خرچ کریں، تھوڑا بہت آپ دیکھ لیں، پرکھ لیں، اور اس کے علاوہ جتنا چھانیں گے اتنا کرکرا ہوگا۔ شرعی اصول کو مد نظر رکھیں، سسٹم خراب نہ کریں۔ سسٹم خراب ہوئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ بس یہ چند گزارشات تھیں، ان پر دلائل بھی موجود ہیں، انشاءاللہ پھر پیش کیے جائیں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، معذرت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب